حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر میں صرف عمل جائے گا، ایمان اور عمل، بس اس کے علاوہ کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں، ہمارے حاجی عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے ہمیں یہ جنتی ہونے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں جنت میں نہ لے جانا ہوتا تو کلمہ ہی نہ نصیب فرماتا۔ یہ جنت میں لے جانے کے لیے اپنے مہمان خانے میں، جنت اللہ پاک کا مہمان خانہ ہے، تو اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت سے نوازا ہے۔ تو سارے کائنات کے نظام کو بھی اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں۔ تو اب یہ نظام تو اللہ پاک ختم کر دیں، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو سارے نظام ہے اللہ اس کو ختم کر دے، دنیا کو ختم کر دے، لیکن انسان ختم نہیں ہوگا۔ جو پیدا ہو گیا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ جو پیدا ہو گیا اب یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ موت دنیا سے آخرت میں ہمیں منتقل کرتی ہے، ختم نہیں کرتی۔ چاہے ہندو جو جلا دیتے ہیں ختم نہیں ہوتی، پانی کے اندر اس کی راکھ بہا دیتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر راکھ کو اڑا دیتے ہیں، ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سارے ذروں کو جمع کرے، ایک ایک ذرہ جمع کرے، ہر انسان کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اللہ پاک۔ قبر کے سوال، آخرت حشر کے سوال، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو انگلی کے نشان ہوں گے تیرے ہی ہوں گے اور کسی کے نہیں ہوں گے۔ یہ نشان، لکیریں تیری ہوں گی اور کسی کی نہیں ہوں گی۔ تو یہ دنیا تو اللہ پاک ختم کر دیں گے لیکن انسان کو ختم نہیں کریں گے۔ اب ہمارے سامنے صرف ایک زندگی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ، یعنی اس کے مطابق اپنی زندگی کی ہم ترتیب بناتے ہیں، ہر انسان بناتا ہے۔ تو آخرت تو ہمارے سامنے نہیں ہے، آخرت انبیاء علیہ السلام کے سامنے ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کے اوپر بلا کر آخرت میں جو انسانوں کے ساتھ ہوگا وہ اللہ پاک نے دکھلایا ہے۔ قبر میں کیا ہوگا یہ اللہ پاک نے دکھلایا ہے۔ جو اس دنیا میں اللہ پاک کو بلا کر زندگی گزارے گا، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزارے گا، آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ نے دکھلایا ہے۔ آخرت میں حشر کے میدان میں کیا ہوگا، پھر جنت بھی دکھلائی، جہنم بھی دکھلائی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے ہیں تو پھر روایت میں ملتا ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوئے ہو۔ ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کے اوپر تہجد فرض ہوتی تھی لیکن نیند بہت کم ہو گئی، اور کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جو آخرت سامنے آ گئی۔ آخرت تو ہوتی ہے سامنے انبیاء علیہ السلام کے سامنے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ پاک نے دکھلائی ہے، علماء سے سنتے ہیں کہ اور کسی کو ایسے نہیں دکھلائی۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ ایمان اور اعمال کے بنانے کے اعتبار سے دی ہے۔ یہ دنیا میں ہم نے جو اپنے اندر کے یقین کو صحیح کرنا ہے، ہمارے دل کا یقین صحیح ہو جائے، اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہمارا صحیح ہو جائے۔ صحیح سے مراد کیا ہے؟ کلمے والا یقین،
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایمان جس وقت دل میں آتا ہے نا، اس کی علامتیں ہیں، پھر دنیا اس کے سامنے بے قیمت ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام کے سامنے دنیا بالکل بے قیمت تھی، نہ اس کی حکومتوں کی قیمت تھی، حکومتیں پیش کی گئی، انہوں نے کہا نہیں، کہا ایمان کو چھوڑ دو، کلمے کو چھوڑ دو، جی بادشاہت لے لو، اپنی لڑکی بھی تیرے نکاح کے اندر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایک سیکنڈ کے لیے جیسے آدمی آنکھ جھپکتا ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا، کلمے کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ پاک کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل کا یقین بدل گیا تھا، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اللہ پاک کو وہ آخرت میں جیسے اللہ پاک انسانوں کے سامنے اپنی زیارت کروائیں گے انسانوں کو، تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یہ نوجوان صحابی ہیں، مسجد نبی علیہ السلام میں سوئے ہوئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ان کو جگایا۔ 18 سال کی عمر میں تو یہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کو جگایا اور ارشاد فرمایا، اے حارثہ، کس حال میں صبح کی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نفس کو دنیا سے ہٹا لیا ہے، پھیر لیا ہے، اللہ پاک کا عرش مجھے نظر آتا ہے، اور جہنمیوں کی چیخ و پکار میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، اور جنتیوں کو خوشیاں مناتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ابھی دنیا میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تیرے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیا، اب اس کی حفاظت کرنا۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ اب یہ 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ ان کی والدہ آئی ام حارثہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آ کر عرض کیا، ہے اللہ کے نبی، میرا حارثہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ آخرت ان کے سامنے تھی، جیسے دنیا ہمارے سامنے ہے نا، اس کے لیے ہم سارے پروگرام بناتے تھے، ان کے سامنے آخرت تھی، اللہ پاک کی ذات تھی، جنت تھی، جہنم، آخرت کی منزلیں ان کے سامنے تھی۔ وہ خود بھی اس میں لگے ہوئے تھے، خود بھی دل کے اندر ایمان کا نور ہے، اللہ پاک کا تعلق۔ انسان قیمتی بنتا ہی اسی سے ہے، ایمان اور تقوی۔ یہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، تمہارے قوم اور قبیلے اس لیے بنائے، یہ تمہاری جان پہچان ہے۔ قوم قبیلوں کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، قوم قبیلوں کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی یہ بنیاد ہے۔ اللہ پاک کے ہاں جو بڑا انسان بنتا ہے، اعلیٰ بنتا ہے، مقرب بنتا ہے، جنتی بنتا ہے، اللہ پاک کے خزانوں سے لینے والا بنتا ہے، وہ ایمان اور اعمال ہے۔ یہ بنیاد ہے، ایمان بنیاد ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے انسان بن گئے۔